بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخنواران جہاں السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخش عالوی۔ کتاب تعارف، 160 صفحات، 65 حمد باری تعالیٰ پر مشتمل مجموعہ حمد، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شاعر ہیں طاہر سلطانی اور کتاب کے موسم اشاعت ہے اگست 2021۔ مجموعہ حمد پر تبصرہ سے پہلے میری تازہ ترین غزل کے اس شعر پر: صدارتی ہے بس ایک دین مصطفیٰ کا نظام، فضول اس کے علاوہ نظام ہیں سارے۔ سوشل میڈیا پر ایک ذہنی غلام نے سوال کیا ہے کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے صدارتی نظام؟ کاش یہ ذہنی غلام اگر صرف یہ حقیقت تسلیم کر لیں کہ قرآن کریم ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو شاید سوال کی نوبت ہی نہ آتی۔ اسلامی صدارتی نظام ایک حیرت انگیز اور انتہائی متحرک نظام حکومت ہے۔ یہ اتنا غیر معمولی، ترقی پسند، جدید اور اتنا ہمگیر ہے کہ جدید دور میں کوئی بھی سیاسی نظام اس کے قریب بھی نہیں پٹک سکتا۔ لہٰذا ذہنی غلام ذہن اس کے جاہ و جلال کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسلامی صدارتی نظام کی اگر کوئی قریب ترین مثال دی جا سکتی ہے تو وہ خلافت راشدہ کا نظام ہے۔ چاروں خلفائے راشدین اگر آج کی زبان میں بات کی جائے تو اسلامی صدر تھے۔ ان کے پاس انتہائی قابل ترین اور مخلص ترین ٹیکنوکریٹس کی ایک بڑی ٹیم تھی۔ ہر قابل شخص مشورہ دینے کے لائق تھا، مگر حتمی فیصلہ صدر کے ہاتھ میں ہی ہوا کرتا تھا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت اگلے اسلامی صدر کا جو طریقہ کار اختیار فرمایا وہ آج بھی ہمارے لیے باعث تقلید اور حیرت انگیز مشعل راہ ہے۔ آپ نے 6 قابل ترین بزرگوں کی فہرست بنائی اور پھر پوری قوم سے کہا کہ ان میں سے جن کو چاہو صدر چن لو۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام میں ایک قابل ترین وجود نے 6 قابل ترین بزرگوں ہستیوں کا انتخاب کیا اور پھر ان میں سے حکمران کا ایک انتخاب پوری قوم نے کیا۔ یہ اعلیٰ ترین سلیکشن بھی تھی اور شفاف ترین الیکشن بھی۔ یہ اتنا جدید ترین نظام تھا کہ آج تک اس سے بہتر سیاسی نظام ہی نہیں بنایا جا سکا۔ تو بس اتنا ہی کہوں گا، بڑی مدت سے زنجیر فرنگی کٹ گئی لیکن ہمارے ذہن سے ان کی وہ نگرانی نہیں جاتی۔ مجموعہ حمد پیش خدا ہوں حمد کا دیواں لیے ہوئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شاعر حمد و نعت طاہر سلطانی کی اس مثالی تصنیف کے پیش لفظ میں اشفاق احمد غوری لکھتے ہیں: طاہر سلطانی کو حمد کے حوالے سے خاص توفیقات سے نوازا گیا ہے اور مجھے یہ کہنے میں
ذرا بھی آر محسوس نہیں ہوتی کہ طاہر سلطانی صاحب کا نام ایسے خوش مقدر لوگوں میں سر فہرست ہے جن کی حمد کے شعبے میں کوئی بھی خدمات ہیں، کیونکہ نہ صرف یہ کہ وہ خود باقاعدگی سے حمد کہہ رہے ہیں، بلکہ حمد کی ترویج و اشاعت اور ایک طویل عرصہ سے حمدیہ مشاعروں کے باقاعدہ انعقاد کا احسن کام بھی بأحسن سر انجام دے رہے ہیں۔ طاہر سلطانی کے ہم سادگی اور سلاست کا مرقع ہے، ان کے کلام میں کہیں بھی بناوٹ اور فنکاری کا عنصر نہیں پایا جاتا۔ شاعر حمد و نعت طاہر سلطانی نے حمد میں سیرت طیبہ، ذات باری تعالیٰ کی کبریائی کے علاوہ بے شمار نئے مضامین بھی انتہائی خوبصورتی سے برتے ہیں۔ امریکہ میں مقیم ظفر اقبال نوری لکھتے ہیں، حمد کیا ہے؟ مخلوق کے وجدان و شعور میں اپنے خالق کا عرفان، اس کی عظمتوں کا اظہار اور اس کی نعمتوں کا اعتراف حمد ہے۔ حمد کبھی زبان حال سے ادا ہوتی ہے اور کبھی نطق و بیان سے نمو پاتی ہے۔ اپنے مالک کے نعم و کرم کا احساس جب وجدان میں اترتا اور دل میں دھڑکتا ہے تو حمد ہوتی ہے۔ جب رب کی رحمتوں کے اعتراف میں لفظ شکر و ثنا کے پھول اور موتی بن کر بکھرتے ہیں تو حمد ہوتی ہے۔ آنکھیں آنسوؤں کی زبان میں درد دل کہتی ہیں تو حمد ہوتی ہے۔ طاہر سلطانی کے مجموعہ حمد ایاک نعبد و ایاک نستعین سے چند پسندیدہ اشعار پیش کر رہا ہوں۔ درد لب ایک نغمہ حمد خدا رہنے دیا، ورد لب ایک نغمہ حمد خدا رہنے دیا، یوں زباں پر ہم نے ایک حرف دعا رہنے دیا، رب عالم شکر تیرا تو نے طاہر کے لیے حمد گوئی کا مقدم سلسلہ رہنے دیا۔ اور ایک دوسری حمد میں کہتے ہیں کہ آب و گل شمس و قمر باد صبا اور آسماں، آب و گل شمس و قمر باد صبا اور آسماں، عقل حیران دیکھ کر ہے نعمتیں یہ قدرتی، کس نے دیکھا ہے خدا کو کون سمجھا ہے اسے، کس نے دیکھا ہے خدا کو کون سمجھا ہے اسے، سید عالم کے ذریعے سے ملی ہے آگہی، اور میرے عیبوں کو زمانے سے چھپاتا ہے تو، میرے عیبوں کو زمانے سے چھپاتا ہے تو، ہوں بروں سے بھی برا پھر بھی نبھاتا ہے تو، جب بھی گھرتا ہے مصائب میں تیرا یہ طاہر، جب بھی گرتا ہے مصائب میں تیرا یہ طاہر، جام خوشیوں کے اسے خوب پلاتا ہے تو، اور آخری دو شعر کے دل میں رکھنا رب کی یادوں کے سوا کچھ بھی نہیں، دل میں رکھنا رب کی یادوں کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ عمل ہوگا تو پھر رنج و بلا کچھ بھی نہیں، اور حکم مولا گر نہ ہو تو طاہر خستہ سنو، حکم مولا گر نہ ہو تو طاہر خستہ سنو، ہر دوا بے سود ہوگی اور دعا کچھ بھی نہیں، ہر دوا بے سود ہوگی اور دعا کچھ بھی نہیں۔ بہت شکریہ سخنوران جہاں۔ ہر ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں
کہ آپ کو اگر کلم قافلہ کا یہ انداز بیاں پسند ہو، یہ کتابی سلسلہ، یہ تعارفی سلسلہ آپ کو پسند ہو، تو اپنی کتاب بھیجیے، اس پر انشاءاللہ میں اپنی کسی حد تک تبصرہ کروں گا اور آپ کی کتاب متعارف کروں گا۔ اور اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند ہے تو میرا یہ ادبی چینل قلم قافلہ سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ اللہ آپ اور ہم سب کا نگہبان ہو۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔